السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک سوال ہے جو ہر انسان جس نے ابن سیاد کا نام سنا ہے اس کے ذہن میں یہ گونجتا ہے کہ ابن سیاد کون ہے؟ کیا وہی دجال تھا؟ کیا مدینہ میں رہنے والا ابن سیاد ہی اصل دجال تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب مبہم ہیں اور کوئی بھی اس کی حقیقت پوری طرح بیان نہیں کر پایا۔ ابن سیاد کا اصل نام صاف تھا۔ وہ ایک یہودی تھا جو مدینہ کا باشندہ تھا۔ وہ جادوگری کا زبردست ماہر تھا اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پر اسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے حالات بڑے مختلف تھے اور اس بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی اس کی حیثیت کا تعین کرنے میں اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق صحابہ کرام کی ایک جماعت میں شامل ہو کر رسول اللہ کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو یہودی کے ایک قبیلے بنو مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ اس وقت سن بلوغ کے قریب ہو چکا تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا اور جب وہ متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر بڑی غصیری نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں یعنی ان پڑھ لوگوں کے رسول ہو۔ اور پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور خوب زور سے بھینچا اور فرمایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں سے تجھ پر کیا انکشاف ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور کبھی جھوٹا شیطان آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب سن کر فرمایا کہ تیرا معاملہ سب گڑبڑ ہو گیا، یعنی مشکوک ہو گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ سورۃ دخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر کر دے گا۔ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہا وہ پوشیدہ بات جو تمہارے دل میں ہے وہ دال خواہ یعنی دخان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سیاد اگر وہی دجال ہے جس کے آخر زمانہ میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے، یعنی اس کو قتل کرنے پر تمہیں قدرت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر ہے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ یعنی اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے میں تشویش تھی۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے دجال جب دجال بنے گا تو وہ غصہ آنے کی وجہ سے بنے گا، یعنی دجال ایک عام انسان ہوگا لیکن اس کو اتنا غصہ آئے گا کہ اس کا سر بڑا ہو جائے گا، اس کا منہ پھول جائے گا اور اس کی ایک آنکھ چھوٹی اور ایک آنکھ بڑی ہو جائے گی۔ تو یہ سب باتیں ابن سیاد میں پائی جاتی تھیں۔ اب آنے والا دجال وہی ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سیاد تھا یا کوئی اور ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔